رہا. مدینہ کی طرف چل پڑے تھے, غار میں تھے, اور ان کے ساتھ صرف ایک ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. 3 دن کے بعد اس غار سے نکلے. یہ چھوٹا سا قافلہ راستہ بدل کے نکلتا ہے, اور راستے میں جو حالات پیش آئے, ادھر مکہ میں اعلان ہو گیا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کے لائے گا یا انہیں زندہ پکڑ کے لائے گا, اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. ہر آدمی لالچ میں ڈوبا ہوا ہے, پیچھا کر رہا ہے, لیکن کسی کو کوئی خبر نہ لگی. اتنے میں ایک شخص سراقہ بن مالک کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے کچھ اجنبی لوگوں کو فلاں راستے پر دیکھا ہے. سراقہ بن مالک سمجھ گیا. اس نے کہا یہ وہی ہو سکتے ہیں. سراقہ بن مالک خود کہتے ہیں, جب ایمان لائے پھر بعد میں کہتے ہیں, جب میں نے یہ سنا میرے پاس چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں چپکے سے اٹھا اور گھر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا تاکہ مجھ سے پہلے کوئی اس کام کو نہ کرے اور وہ انعام لے جائے. کہا میں پیچھا کر رہا تھا, بالکل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا. فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب سے فرمایا کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. آپ نے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی. فرمایا ابو بکر, ان دو کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو, آپ ڈرو مت. اور اتنے میں سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھس جاتے ہیں. وہ سمجھ گیا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے سے ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں آ کے گرا. ایک مرتبہ آپ دعا کر دیجئے میرے گھوڑے کے پاؤں باہر نکل آئیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, میں اب آپ کا پیچھا بھی نہیں کروں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, گھوڑے کے پاؤں باہر نکل آئے. اس کے پاس کچھ چیزیں تھی, اس نے وہ تحفے میں دینی چاہیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو قبول نہیں کیا, بلکہ سراقہ بن مالک ان سے کہا کہ آپ جاؤ, کسی کو ہماری خبر مت دینا. سراقہ بن مالک نکلے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ اس وقت کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. پیشن گوئی دی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں سراقہ بن مالک کو ایمان کی دولت عطا کی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قیصر و کسرا فتح ہوئے, اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو پورا کیا. اب آپ چل رہے ہیں, راستے میں ایک بھڑیا کا مکان آتا تھا جس کو ام معبد کہا جاتا ہے. یہ ایسے تو بڑی غریب تھی لیکن دل بہت مالدار تھا اس کا. جو بھی یہاں سے گزرتا تھا راستے میں اس کا مکان تھا, یہ مہمان نوازی کرتی تھی, جو کچھ اس کے پاس ہوتا تھا وہ کھلاتی تھی. آج رحمت للعالمین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ, رحمتوں والا قافلہ, برکتوں والا قافلہ آج اس مکان پر پہنچا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھڑیا سے پوچھا ہے کچھ کھانے کے لیے؟ اگر کچھ ہے تو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے, دے دو. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, اگر ہوتا تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, میں تو خود سب کچھ پیش کر دیتی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بکری کی ایک بکری کے اوپر پڑتی ہے جو انتہائی لاغر اور کمزور ہے. آپ نے فرمایا یہ بکری کیسی ہے؟ فرمایا یہ بیمار ہے, لاغر ہے, کمزور ہے. کہا اس کو دودھ نکالوں؟ کہا اس میں ہے ہی نہیں دودھ, اگر دودھ ہوتا تو یہ بکریوں کے ساتھ جنگل جاتی چرنے کے لیے. آپ نے فرمایا اجازت دے دو. اس نے اجازت دی. آپ نے برتن منگوایا اور اپنے رحمت والے ہاتھ جب اس بکری کے تھنوں پر رکھے, اس نے دودھ دینا شروع کیا. برتن بھر گیا. آپ نے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا پیو. عامر بن فہیرہ نے بھی پیا, عبداللہ ابن عریقت نے بھی پیا, اور ام معبد کو بھی پلایا گیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا. پھر برتن منگایا, پھر دودھ نکال کے دیا. ام معبد سے کہا کہ یہ گھر میں رکھو. شام کو جب ام معبد کا شوہر بکریاں چرا کے گھر واپس آیا, اس نے کہا آج میں گھر کے اندر عجیب نورانیت محسوس کر رہا ہوں, اور یہ دودھ کیسا ہے یہاں پر؟ اس نے سارا منظر, وہ سارا واقعہ سنایا. اور اس وقت جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منظر کشی اس نے کی ہے, جو خاکہ اس نے پیش کیا ہے, کوئی عورت ایک نظر سے اللہ کے محبوب کو دیکھے اور پھر وہ اس طرح وہ منظر کشی کرے,
ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کس طرح ایک اس بوڑھی عورت سے منظر کشی کروائی. اس نے ایک ایک چیز کو بیان کیا کہ ان کا چہرہ ایسا تھا، ان کی آنکھیں ایسی، زلفیں ایسی. ابو معبد سمجھ گئے. اس نے کہا کہ اب تب تک میں چین سے رہ نہیں سکتا جب تک میں ایمان قبول کروں گا. اللہ نے ام معبد کو بھی ایمان عطا کیا اور ان کے شوہر ابو معبد کو بھی اللہ نے ایمان عطا کیا. اور پھر یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے 8 دن کے بعد مدینۃ المنورہ، قبا نامی ایک بستی تھی، وہاں پہنچا. اور مدینہ والوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ اللہ کے محبوب آ رہے ہیں، اس لیے کہ صحابہ تو پہلے جا چکے تھے اور بہت کم لوگ مکہ المکرمہ کے اندر رہے تھے جو کمزور تھے، جن کے پاس ہجرت کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. کچھ کو قید کیا گیا تھا، کچھ کو باندھ دیا گیا تھا، اور ہجرت کرنا اس وقت آسان نہیں تھا. تو 8 دن کے بعد یہ قافلہ قبا میں پہنچا. مدینہ والے روزانہ انتظار کرتے تھے، آج بھی انتظار کر کے شام کو واپس آ رہے تھے. لیکن اتنے میں ایک یہودی کی نظر آپ پر پڑی، اس نے پہچان لیا. اس نے زور سے آواز لگائی، او مدینہ والو، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ سورج تو مدینہ میں طلوع ہو چکا ہے. پھر کیا تھا، مدینہ والے سارے دوڑ پڑے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں پہنچے. کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جنہوں نے سب سے پہلے آپ پر مدینہ والوں میں سے مینا میں آ کے آپ پر ایمان قبول کیا تھا، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی. ان کے گھر پہ آپ نے قیام کیا اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو مسجد قباء کہتے ہیں. مدینۃ المنورہ میں جانے کے بعد آپ کو وہاں بھی جانا ہے اور وہاں آپ نوافل بھی ادا کریں گے. آپ نے فرمایا جو گھر سے صبح وضو کر کے نکلا اور مسجد قباء میں آ کے اس نے 2 رکعت نفل ادا کی، اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر سنیچر کو اور بیچ بیچ میں بھی جاتے تھے، کبھی پیدل کبھی سواری پر سوار ہو کر مسجد قباء جایا کرتے تھے، جس مسجد کا تذکرہ قرآن میں لمسجد اسس علی التقوی، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد سب سے پہلے تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے. گویا کہ اسلام کی یہ پہلی مسجد ہے مدینہ جانے کے بعد جس کی تعمیر ہوئی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پیر، منگل، بدھ، جمعرات یہ 4 دن رہے، اور جمعہ کی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء بستی سے چلے اور راستے میں بنو سالم کی بستی پڑتی تھی، وہاں جا کے جمعہ کا وقت ہوا اور اللہ کے محبوب نے پہلا جمعہ یہاں پر پڑھایا. آج بھی وہاں پر ایک مسجد بنی ہے، مسجد جمعہ. اس مقام پر اللہ کے محبوب نے صحابہ کو پہلا جمعہ پڑھایا اور پھر وہاں سے آپ مدینہ کی طرف چلے. بنو نجار اپنے ننیحال کے پاس سے گزرے اور وہاں لڑکیاں اپنے چھتوں پر چڑھ کے ترانہ گا رہی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں جانب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھڑے تھے اور آپ مدینۃ المنورہ میں داخل ہوئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس اونٹنی جا کے بیٹھی. ہر آدمی نے خواہش کی کہ میرے یہاں آپ قیام فرمائیں. آپ نے فرمائی اونٹنی اللہ کے حکم پر چل رہی ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہیں ہمارا قیام ہوگا. اونٹنی جا کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس بیٹھی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور مدینہ جاتے ہی پھر آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. خود آپ نے اس میں کام کیا، صحابہ نے کام کیا، اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. پھر آپ نے اپنی زندگی کے 10 سال مدینۃ المنورہ کے اندر گزارے اور پھر ہمیشہ کے لیے مدینۃ المنورہ کے اندر آپ آرام فرمانے لگے. مدینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنایا. اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا ہجرت کرنا کتنا مشکل تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے ہجرت کا ارادہ کیا، میں اپنے گھر سے نکلی، میرا شوہر ابو سلمہ بھی میرے ساتھ تھا اور ہمارا ایک چھوٹا بچہ. فرمایا جب مکہ والوں کو پتا چلا یہ ہجرت کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے میرے گھر والے تھے، میرے مائکہ والے کا وہ آئے، انہوں نے ابو سلمہ سے کہا آپ جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے کہیں، آپ نے جہاں جانا ہے چلے جاؤ. پھر ابو سلمہ کے گھر والے آئے، انہوں نے بچہ چھین لیا مجھ سے، کہا کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، آپ نے جہاں جانا جاؤ، بچہ ہم نہیں دیں گے. کہا ابو سلمہ
मदीना चला गया और बच्चे को उनके घर वालों ने लिया और मैं अपने घर चली गई। कहा हिजरत नहीं करने दी गई मुझे। कहा फिर मैं रोजाना सुबह निकलती थी, उस जगह पर आती थी जहां मैं अपने शोहर से अलग हुई थी। सुबह से शाम तक रोती थी, अपना गम हल्का करती थी, लेकिन किसी को मुझ पर तरस नहीं आता था, इसलिए कि अब न मेरा शोहर मेरे पास, न मेरा मासूम बच्चा मेरे पास। 1 साल तक मैं मुस्तकिल इसी तरह करती थी, सुबह निकलती थी, शाम तक रोती थी। हाँ, 1 साल के बाद मेरे चाचाजाद भाई था, उसको मुझ पर तरस आया। उसने मेरे घर वालों से बात की, क्यों इस मजलूम औरत पर तुम जुल्म कर रहे हो, क्यों नहीं इसको अपने शोहर के पास जाने देते हो। कहा अल्लाह ने उनके दिल को नरम किया, उन्होंने मुझे इजाजत दी। इतने में अबू सलमा के घर वालों ने भी बच्चा ला के मुझे दिया। 1 साल के बाद मैंने हिजरत का इरादा किया, कोई भी साथ में नहीं था, मैं अकेली थी। मैं ऊंट पर बैठ गई, अपना छोटा बच्चा साथ लिया, मस्जिद आयशा के पास पहुंची और मैं वहां मैंने उस्मान बिन तलहा को देखा। उन्होंने कहा कहाँ का इरादा है। कहा मैंने कहा मैं मदीना जा रही हूँ। साथ कौन है? कहा मेरा अल्लाह और ये मेरा छोटा मासूम बच्चा साथ में है। कहा उन्होंने मेरे ऊंट की नकेल पकड़ी और आगे आगे चलते रहे, जहाँ कहीं जरूरत होती थी बैठने की बैठ जाते और खुद दूर होकर बैठते थे। कहा फिर इस तरह उन्होंने हमें खुदा लाकर छोड़ा, कहा यहाँ तुम्हारे शोहर हैं, और खुद वहाँ से वापस लौटे। हजरत सुहेब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत का इरादा किया, मक्का वालों ने उनको रोका, कहा आप रोम से आए हो, आपके पास कुछ भी नहीं था, आपने सारा माल यहाँ कमाया है, लिहाजा हम आपको किसी भी सूरत में नहीं जाने देंगे। कहा अच्छा, कहा क्या चाहिए तुम्हें? कहा सारा माल दे दो। उन्होंने कहा जाओ, मैंने फलां जगह सारा माल रखा है, वो सारा तुम ले लो, लेकिन मुझे अपने महबूब के पास जाने दो, मैं अपने महबूब के बगैर रह नहीं सकता हूँ। इजाजत उन्होंने दे दी। और इधर कुरान उतरा कि कुछ लोग वो भी हैं, वमिन अन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह, जो अपने आप को अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी में बेच देते हैं। उन्होंने अपने आप को सौदा किया कि मैं अपने महबूब के पास जाना चाहता हूँ। सहाबा को आने नहीं दिया जाता था, आज हम जा रहे हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती यौमल क़ियामा, जिस शख्स ने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत कल क़यामत के दिन वाजिब होगी। और एक रिवायत के अंदर फरमाया गया जिसने मेरी इस मस्जिद के अंदर 40 नमाजें तकबीर ऊला के साथ अदा की, फरमाया उस शख्स के लिए मेरी शफाअत कल क़यामत के दिन वाजिब हो जाएगी। और आपने फरमाया जो शख्स हज और उम्रे के लिए आया फलम यज़ुरनी, और फिर उसने मेरी ज़ियारत नहीं की, फ़क़द जफ़ानी, उसने मुझसे जफ़ा की, उसने मुझसे वफ़ा नहीं की। और आज अल्लाह ने मौका दिया है कि हम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियार में जा रहे हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाजिर होंगे। आपने फरमाया जिसने मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी कब्र पे हाजिरी दी, वो ऐसा ही है जैसे उसने मुझे जिंदगी में देखा था। इतना बड़ा एजाज। आज तक हम दरूद पढ़ते रहे, सलाम पेश करते रहे। अल्लाह ने फरमाया दुनिया के जिस भी कोने में कोई भी अल्लाह का बंदा अल्लाह के महबूब पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह ने फरिश्तों की एक जमात ही इसके लिए दुनिया के अंदर फैला के रखी है। जो भी कोई सलाम पेश करे, दरूद पढ़े, वो फरिश्ते फौरन उसको रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं, नाम लेकर पेश किया जाता है। लेकिन अल्लाह के महबूब ने फरमाया जब तुम मेरे रोजे पे आके मुझे सलाम करोगे, फरमाया मैं उस सलाम को सुनता भी और उसका जवाब भी देता हूँ। तो आज अल्लाह के महबूब के सामने हमने पेश होना है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा सलाम सुनेंगे और जवाब भी देंगे। और हम में से हर आदमी अपने आप पर नजर डाले, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे वहाँ पहुँचने से पहले पहले प्यारे आका को हमसे राजी कर दे। ऐसा ना हो कि वह अल्लाह के महबूब हमसे अपना चेहरा मोड़ दें और फिर आप बताएं कि हम जाएं कहाँ। एक ही सहारा हमारे पास है और वो है रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मोड़ा फिर इंसान किसी काम का नहीं। इसलिए हम दुआ करते अल्लाह से जाएंगे, अल्लाह आज हम तेरे महबूब के दियार में जा रहे हैं, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले पहले अपने महबूब को हमसे राजी कर देना। सारी जिंदगी हमने नाफरमानियाँ की, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म को तोड़ा है। आज हम जाएंगे, मुजरिम बन के जाएंगे,
اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگیں گے اور اللہ کے محبوب سے وعدہ کریں گے کہ ہم بقیہ زندگی اب آپ کے لائے ہوئے دین کے مطابق گزاریں گے، آپ کی ایک ایک سنت پر ہم عمل کریں گے۔ میرے ایمانی بھائی اور بہنوں، آج ہم نے مدینہ المنورہ میں داخل ہونا ہے۔ ادب یہ ہے کہ درود پڑھتے ہوئے ہم پورے راستے میں جائیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ سب اپنا سامان اپنے ہوٹل میں رکھ کے کمرے آپ کو ملیں گے، اور پھر غسل کرنا ہے۔ نئے کپڑے ہوں تو نئے کپڑے پہنے، نئے نہیں ہوں تو دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو کا استعمال کر کے اور پھر مسجد میں جائیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں۔ وہاں آپ کو پوری ترتیب بتائی جائے گی، سلام پیش کرنے کے لیے سب نے اکٹھے جانا ہے، اور پھر جب ہم سلام کے لیے جائیں باب السلام سے داخل ہوں، نظریں جھکی ہوئی ہوں، شرمندگی ہو۔ جس طرح ایک آدمی مجرم جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے کس طرح جج کے سامنے نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح آج ہم اتنی بڑی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں تو وہاں بھی انسان کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو، تو اس طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے سلام ہم پیش کریں گے۔ روزے پہ جب ہم پہنچیں گے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر آپ پورا درود صلاۃ و سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، جتنا آپ کو یاد ہو آپ پڑھیں۔ پھر ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، آپ وہاں پر السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق۔ پھر تیسری قبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب۔ اور اس طریقے سے آپ سلام پیش کریں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سلام کا آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ پھر آپ کلمہ بھی وہاں پر پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور آپ یہ بھی کہیں اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے محبوب کے سامنے آپ کلمہ پڑھیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب آپ کے ایمان کی گواہی دیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ درخواست کریں، یا رسول اللہ آپ کی ایک نظر کرم کی ضرورت ہے، اور حوض کوثر پر آپ ہمیں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلانا، اور سفارش کی درخواست کر کے پھر آپ ان لوگوں کا سلام پیش کریں گے جنہوں نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ ان کا سلام پہنچائیں گے۔ پھر باب البقی سے آپ باہر نکل کے سامنے جنت البقی ہے، وہاں سے آپ سلام پیش کریں، السلام علیکم یا اہل البقی۔ پھر آپ کو فجر کے بعد عصر کے بعد موقع ملے گا بقی جانے کا، تو آپ بقی میں بھی حاضری دیں، وہاں پر بھی آپ ازواج مطہرات کو جا کے سلام کریں۔